السلام علیکم ناظرین، آج میں روما سیریل میں کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ایکسائٹنگ ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ رہی، جس میں ہم نے دیکھا کہ جب مبشرہ کو طلاق جیسا بڑا سرپرائز ملا تو اس کی کیا حالت ہو گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی، آپے سے باہر ہو گئی، کیونکہ اس کی انا کو خوب ٹھیس پہنچی تھی، کیونکہ وہ تو محب جیسے کم ترے انسان سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو طلاق دے سکتا تھا۔ اس کو تو وہ اپنی ملکیت سمجھتی تھی اور اس پہ ویسے ہی روب جھاڑتی تھی اور اپنے کام کرواتی تھی جیسے وہ انسان نہیں تھا، اس کے لیے کوئی چیز تھا۔ غصے میں وہ پیپر اپنے باپ کے پاس لے کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ دیکھیں یہ کیا مذاق ہے۔ باپ پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا کہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہو چکا ہے، لیکن وہ غصے میں بپھری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے اور وہ اسی وقت محب سے ملنا چاہتی ہے، وہ اسے بار بار کالز کرتی ہے، اس کے گھر جانا چاہتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر سب مل کر زید کی فیملی اور سب لوگ مل کے اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا وہ کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ریئیکٹ کرتی ہے، چیزیں توڑتی پھوڑتی ہے اور بالکل پاگل ہو جاتی ہے۔ ادھر محب بہت ہی سکون میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی انا کو تسکین مل جاتی ہے مبشرہ جیسی عورت کو طلاق دے کر، جسے وہ 2 سالوں سے جھیل رہا تھا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی سہیلی ہنا سے نکاح کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عائرہ کا بھائی نماز پڑھنے جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، وہ بہت پریشان ہوتی ہے، جگہ جگہ اس کو جا کے ڈھونڈتی ہے، وہ نہیں ملتا۔ پھر وہ زید کو کال کرتی ہے اور مدد کے لیے بلاتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زید بڑی ہی مشکل سے وہاں سے نکلتا ہے کیونکہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ زید وہیں رہے اور ان کو تسلیاں دیتا رہے، لیکن زید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عائرہ کے ساتھ آ ہی جاتا ہے۔ مبشرہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور محب کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں آ کر اس کی ماں سے بھی بہت بدتمیزی کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو چھوڑوں گی نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی۔ محب کی ماں بھی شاکڈ رہ جاتی ہے کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ بیٹے کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ واپس چلی جاتی ہے اور پھر محب اپنی بیگم کو لے کے ماں کے پاس آتا ہے اور آ کے ماں کو کہتا ہے کہ اس سے ملیے، یہ میری نئی دلہن ہے۔ تو ماں اس کو ایک تھپڑ مارتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں عورت کی عزت کرنا سکھائی تھی، تم نے یہ مبشرہ کے ساتھ کیا کیا، اور وہ بھی ویڈنگ اینیورسری والے دن پہ۔ تو وہ کہتا ہے ماں میں کیا کرتا، میں 2 سالوں سے جس طرح سے جی رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہے، میں پل پل مرتا اور پل پل جیتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ میں اب اس سے زیادہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ عائرہ کا بھائی مل جاتا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، عائرہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پھر مبشرہ کا بھائی مبشرہ کو بتاتا ہے کہ اس نے محب کو اپنے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ پھر اس کے پیچھے آ جاتی ہے، وہاں پہ اس کا باپ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ مبشرہ چیختی چلاتی گھر میں انٹر ہوتی ہے اور غصے سے محب کو آوازیں دیتی ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو مارتی بھی ہے اور بولتی ہے کہ میں مبشرہ جعفر ہوں، تمہاری اوقات کیسے ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اندر سے محب کی نئی نویلی دلہن باہر آ جاتی ہے اور محب سے پوچھتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو مبشرہ اس کو دیکھتی ہے تو اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اپنی دوست کو دیکھ کے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو محب بہت آرام سے بتاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو مبشرہ اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ سہیلی جسے وہ اتنا حقیر سمجھتی تھی کہ اپنے پرانے استعمال شدہ کپڑے دیتی تھی، اس پہ احسان کرتی تھی اور جتاتی بھی تھی، آج وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے شوہر کی بیوی بن کر۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ توہین برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین اب ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ مبشرہ محب کا اور اپنی دوست ہنا کا کیا حشر کرتی ہے، وہ اس حقیقت کو کیسے برداشت کرے گی اور کیسے مانے گی کہ اب وہ اس کی بیوی نہیں اور اس نے اسی کی سہیلی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب اگلی قسط نہایت ہی ایکسائٹنگ ہوگی،
جو ہم مل کے دیکھیں گے۔ پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا۔ اچھا ناظرین، اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔